الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع، ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام۔ ومن مس الحصى فقد لغى، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جمعے کا دن ہے اور بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ ہفتے کی یہ عید ہوتی ہے اور جمعے کے دن ایک ایسا وقت اور ٹائم ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا کہ مسلمان بندہ خیر کی لائن سے، نیکی اور بھلائی کے لائن سے، اچھائی کے لائن سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مؤمن یسأل اللہ فیہا خیرا الا اعطاہ ایاہ، یعنی جمعے کے دن ایک ٹائم اور ایک وقت ایسا ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں خیر کے لائن سے، اچھی بات کے لیے، اچھے کام کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اب وہ کون سا ٹائم ہے؟ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں نے بتلایا تھا کہ جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہو جائیں، ممبر پر آ جائیں، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن امام صاحب جب خطبہ شروع کر دیں، خطبہ کے لیے نکل جائیں، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اب کوئی نماز بھی پڑھنا صحیح نہیں اور آپس میں بات چیت کرنا بھی صحیح نہیں۔ امام صاحب جب خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، نکل گئے اور ممبر پر آ کر بیٹھ گئے تو بعد میں آنے والا اب وہ نماز کی نیت نہیں باندھے گا، کوئی معمولی سی بات بھی نہیں کرے گا، اپنے کپڑوں سے کھیلنا بھی منع ہے، خواہ مخواہ داڑھی کو چھو کر
اور اس پر ہاتھ پھیرنا، کپڑا جھاڑنا، ٹوپی کھولنا پھر پہننا، کوئی بول رہا ہے تو اس کو بھی خاموش کرنے کے لیے اسکت یعنی چپ ہو جا، خاموش ہو جا، یہ بھی کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خطبہ سننا واجب ہے، چاہے ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آ رہا ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی ہم غور سے سنیں گے، ہم آپس میں بات چیت نہیں کریں گے۔ یہ جو ایک بات آئی کہ جمعے کے دن ایک وقت ہوتا ہے جس میں مسلمان بندہ اگر دعا کرے خیر کے لائن سے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ امام صاحب خطبہ کے لیے نکلے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، لیکن مسئلہ ابھی میں نے بتلایا کہ اس وقت میں نماز بھی نہیں پڑھنا ہے اپنی جانب سے، سنت یا نفل، اور بات بھی نہیں کرنی ہے، تو پھر دعا کیسے مانگیں گے؟ امام صاحب ممبر پر ہے، خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ دل میں دعا کیجیے، دل میں دعا کیجیے، اے اللہ میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، آپ اس کام کو کر لیجیے۔ اے اللہ میرا مال نہیں بک رہا ہے، آپ اس مال کے بکنے کا انتظام کر دیجیے۔ اے اللہ میرے گھر میں کچھ پریشانی ہے، اس پریشانی کو دور کر دیجیے۔ ایک دعا اور ہے، میں کچھ دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ ان کے ساتھی اور وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی بات اور یہی ٹاپک شروع ہوا کہ اگر جمعے کے دن جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے، اللہ اگر بتا دے کہ اس ٹائم میں میں دعا قبول کروں گا، تو بولو تم لوگ کیا دعا مانگو گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ وہ جو بڑے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جمعے کے دن کا وہ وقت ہے جس میں اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، تو میں یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت عطا فرما، صالحین کے ساتھ زندگی گزارنے کی، ان کی مجلس میں بیٹھنے کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جو بڑے نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، جن کی زندگی سنت کے مطابق گزرتی ہے، جو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتے ہیں، یا اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، ایسے جو نیک اور اللہ کے ولی ہے، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں کی صحبت عطا فرما دیجیے، مجھے ان لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجیے۔ یہ دعا کی قبولیت کے وقت میں دعا کروں گا۔ اب بتائیے کہ اتنے بڑے بزرگ خود ہیں اور وہ یہ دعا کر رہے ہیں، وہ کتنے بڑے بزرگ تھے؟ ایک بڑے بزرگ نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ اصل میں وہ اپنے زمانے کے ایسے بزرگ تھے کہ ان کے یہاں، ان کی مجلس میں، ان کے گھر پہ وقت کا جو بڑا حاکم بادشاہ ہوتا تھا، منتری منسٹر ہوتا تھا، وہ لوگ بھی ان کے گھر پہ اور ان کی مجلس میں آتے تھے۔ ایک اس زمانے کے ایک بڑے عالم تھے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اونچے درجے کے عالم تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑے بزرگ تو خواجہ عبید اللہ احرار ہے، چلوں اور جا کر ان کے یہاں میں مرید ہو جاؤں گا، میں ان سے بیعت کر لوں گا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہو جاؤں گا۔ وہ گئے، جب ان کے دروازے پر گئے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ بزرگ صاحب تو بہت شان والا ہے، دامی کپڑا ہے،
وہاں جتنا سامان ہے، کرسی، ٹیبل، بینچ وغیرہ وغیرہ، سب بہت قیمتی ہے، لوٹا، گلاس، سب بہت دامی دامی چیز ہے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ مرد است آ کے دنیا را دوست دارد، وہ آدمی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے محبت کرتا ہو۔ اتنا قیمتی قیمتی سامان ان کے گھر میں ہے، اتنا قیمتی چیئر ہے، ٹیبل ہے، کپڑا لباس ہے، ایسا آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ کر واپس آ گئے اور مرید نہیں ہوئے۔ رات میں جب وہ سوئے تو خواب میں دیکھا کہ ان کی موت ہو گئی، خواب میں دیکھا ان کی موت ہو گئی اور قیامت قائم ہو گئی، دنیا ختم، سارے لوگ مر گئے، میدان محشر میں سب لوگ جمع ہیں اور حساب لیا جا رہا ہے، فرشتے ان کے نام اعمال کا حساب کر رہے ہیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ آپ نے مجھ کو گالی دی تھی، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، آپ نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ سب کا بدلہ اپنی نیکی کے ذریعے ادا کیا، سب کو دیتے 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 ان کی اپنی نیکیاں ختم ہو گئی اور مانگنے والے اب تک باقی رہ گئے۔ اب وہ پریشان کہ میرے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، گناہ ہے، نیکی نہیں، اور بہت سارے لوگوں کا قرض، بہت سارے لوگوں کا حق میرے اوپر باقی ہے۔ اسی وقت دیکھا کہ وہی بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر شاہی انداز میں، اور ان کے آس پاس میں ہزاروں لوگ ان کے مریدین ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ادھر آ رہے ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے ملا جامی کو دیکھا کہ بہت پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت میرے نام اعمال کی ساری نیکیاں ختم ہو چکی، دیتے دیتے ختم ہو گئی، ابھی بھی لوگوں کا حق میرے اوپر ہے اور میرے پاس کوئی نیکی نہیں، اب تو صرف گناہ ہی گناہ ہے، میں کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا؟ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب کی بات انہوں نے کہا اپنے خادم سے کہ میرے نام اعمال میں جو نیکی ہے اس میں سے تھوڑا سا ملا جامی کو دے دو، ملا جامی کو دے دو۔ جب انہوں نے یہ خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی تو دل میں یہ یقین ہو گیا کہ یقیناً وہ بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اور ان کے پاس جانے سے میرا کچھ فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ ان کی مجلس میں گئے اور جا کر سلام کر کے کہا حضرت مجھے آپ اپنا مرید بنا لیجئے۔ کہا ارے کل تو تم آئے تھے، میں نے تم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن تم کل آئے تھے، اللہ کی طرف سے مجھ کو کشف ہوا، تم آئے تھے اور لوٹ کر چلے گئے تھے، کل تو تم مرید نہیں ہوئے، آج پھر مرید ہونے کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے گھر کے سامان کو دیکھ کر، اتنا دامی دامی، بڑے سیٹ راجہ مہاراجہ کے گھر میں جتنا قیمتی اور کوسٹلی سامان ہوتا ہے فرنیچر وغیرہ کا، اس سے بھی بیشی دامی آپ کے گھر میں، میرے دل میں خیال آیا یہ کیسا بزرگ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا انسان بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا دامی اور اپنی زندگی اتنی شان سے گزارتا ہو؟ تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دنیا دار نہیں ہوں، دنیا سے مجھ کو محبت نہیں ہے، بلکہ یہ جو سامان میرے گھر میں دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف چونکہ میرے گھر میں راجہ مہاراجہ بھی آتے ہیں، منتری منسٹر بھی آتے ہیں میرے پاس، اب ان کو میں بانس بیڑے کے گھر میں تو نہیں رکھ سکتا، ان کی شان کے مطابق ان کا احترام اور ان کی عزت کرنا یہ تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، لہذا یہ سب سامان حقیقت میں ان لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے یہ سب نہیں ہے۔ جب خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی
تو ان کو یقین ہو گیا اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ میرے بھائیوں، میں صرف یہ بتلا رہا تھا کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ اگر جمعے کے دن اجابت دعا کی قبولیت کا وقت مجھ کو معلوم ہو جائے تو میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ مجھے صالحین کی، نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دیجیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اور آپ بھی جمعے میں آتے ہیں، اور اس وقت ہم پر خاص طور پہ پورے انڈیا کے مسلمانوں پر جو پریشانیاں ہیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ کے واسطے جمعے میں اذان ہونے کے ساتھ ساتھ، پہلی اذان کے ساتھ ساتھ مسجد میں پہنچنے کی کوشش کیا جائے۔ حدیث میں آیا، میں نے اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، من توضأ واحسن الوضوء، جو شخص وضو کرے اور بڑھیا سے وضو کرے، ایسا نہیں کہ جلدی جلدی اڑا کڑی میں وضو کر لیا اور بھگ کے آ گیا، نہیں، خوب ٹھیک سے وضو کرو، اور اس کے بعد پھر وہ ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے مسجد آئے۔ پہلی اذان 12 بجے ہوتی ہے، کوشش یہ ہو کہ ہم 11:59 پر مسجد میں ان کر جائیں، داخل کر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھیا سے وضو کر کے جو جمعے کی نماز کے لیے آئے اور مسجد میں آ کر خاص طور پہ 2 کام کرے، فاستمع وانصت، یعنی امام صاحب جب خطبہ دے تو بالکل کان لگا کر دھیان سے غور سے سنے، غور سے سنے، وانصت، خاموش رہے، بات چیت نہ کرے، گفتگو نہ کرے، کسی چیز کو، حتیٰ کہ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے اس کو بھی بات کرنے سے منع نہ کرے۔ تو خطبہ امام صاحب جب دیں گے، حقیقت میں تو ہم کو اور آپ کو ایسا خطبہ دیا جائے جو سمجھ میں آئے، لیکن ہماری زبان اور لینگویج عربی نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس کے باوجود خطبہ سننا واجب ہے۔ مسئلے کی فقہ کی کتابوں میں صاف طور پر لکھا ہے، ہم خطبہ کو دھیان سے سنیں، خاموشی کے ساتھ سنیں، تو ہم کو کتنا اجر اور نیکی ملے گی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَلَهُ مَا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ، کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جتنا بھی پاپ اور گناہ کا کام ہوگا، اللہ اپنے فضل سے ہمارے آپ کے سارے پاپ اور گناہ کو معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، مزید 3 دن، یعنی ٹوٹل 10 دن کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا جو شخص اس طرح سے جمعہ میں آنے کا اہتمام کرے۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ، جس نے کنکری کو چھویا، یعنی امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، سامنے میں کوئی چھوٹا سا تنکا پڑا ہوا تھا، بالو پڑا ہوا تھا، اس کو اسی ٹائم میں جھاڑنے لگا، کالر جھاڑ رہا ہے، ٹوپی کھول کے پھر پہن رہا ہے، داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا ہے، خواہ مخواہ چول کو جو ایک کٹنگ ہوتا ہے چول پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، جو شخص ایسا کام کرے فقد لگا، اس کی نیکیاں برباد ہو گئی۔ یہ جو 10 دن کے گناہ کے معاف کرنے کا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا، جو شخص ایسا کام کرے گا اس کے گناہ کو، پاپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے ہفتے کی یہ عید ہے، 7 دن میں 1 دن، وہ بھی مشکل سے آدھا پون گھنٹہ کا ٹائم ہے، ہم اور آپ کوشش کریں کہ جمعہ کی اذان سے پہلے جمعے کی تیاری کریں۔
بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ جمعرات کی رات سے، یعنی کل جو رات گزر گئی اسی وقت سے جمعے کی تیاری کرتے تھے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو جمعہ کی اذان سے پہلے بالکل تیار ہو جائیں اور مسجد پہنچنے کا اہتمام کریں، اور سنت پڑھنے کا موقع ہے سنت پڑھیں، خطبہ سے پہلے موقع دیا جاتا اس وقت پڑھ لیں، جب امام صاحب خطبہ دے تو وہ کام کرے جو ہم نے بیان کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعے کے قدر کرنے کی اور جو باتیں بتلائی گئی ہے ان باتوں پر